قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کے مشاہدات، عجائبات، جیسے سورج کا اپنے مدار پر چلنا، چاند کا اپنے منزلوں کو طے کرنا، یہ سب اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان فرما، جس پر آج سائنس ریسرچ کر کے کہہ رہا ہے کہ سورج کے چلنے کے راستے الگ ہیں، چاند کی منزلیں الگ ہیں۔ یا اس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے جب کوئی آسمانی علم، یعنی ایسا کوئی آسمانوں کا یا فلکیات کے علم کا ماہر موجود نہیں تھا، سائنس کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، نجومیوں کی بات چھوڑ کر۔ تو اس زمانے میں قرآن نازل ہوا ہے جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو یہ سب بتایا کہ سورج کے راستے کتنے ہیں، کس طرح سے وہ مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں جا کر ڈوبتا ہے، اور کبھی نہ سورج چاند سے ٹکراتا ہے نہ چاند سورج سے ٹکراتا ہے۔ کلن فی فلک یسبحون، پورے آسمانوں میں یہ تیر رہے ہیں سیارے۔ ایک جو تارا نظر آتا ہے، تارے تو ابھی چھپ گئے، اکثر تارے دکھتے نہیں ہیں۔ پہلے ہم بچپن میں تارے بہت دیکھتے تھے آسمانوں پر، جانتے ہیں یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ فرمایا گیا کہ قیامت کے قریب تارے نظر نہیں آئیں گے۔ یہ سائنسی اعتبار سے بھی اب آپ کو میں کہتا ہوں کہ ایک تارا جو دکھتا ہے اتنا سا چھوٹا سا، ایک چھوٹی لائٹ کی طرح، اس کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہماری پوری جو دنیا ہے زمین، اس کا 10 گنا بڑا ایک تارا ہوتا ہے، اس سے کئی گنا بڑا ایک تارا ہے، اور اتنے لاکھوں کے تارے وہ آسمان میں ہمیں نظر آتے ہیں، اور ایک تارا دوسرے تارے سے ٹکرا نہیں سکتا ورنہ پوری دنیا تباہ ہو جائے گی۔ ان سب کے درمیان ڈسٹینس رکھا گیا ہے، ان سب کے درمیان فاصلہ ہے، اور چاند کی جو کیفیت، اس کا حجم کتنا ہے، اس کا سائز کتنا ہے، وہ تو زمین سے کئی گنا بڑا، اور سورج اس سے بھی کئی گنا بڑا جو ہمیں چھوٹا نظر آتا ہے۔ یعنی یہ دنیا ہماری جتنی ہے، زمین جس پر ہم لوگ رہ رہے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ بڑے یہ سیارے ہیں، اور قیامت کے قریب اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ سب کے سب ایک دوسرے سے ٹکرا دیے جائیں گے، ایک دوسرے سے ٹکرا دیے۔ ابھی سائنس کہہ رہی ہے کہ سیارے قریب قریب آ رہے ہیں، سائنس میں ناسا وغیرہ سے تحقیقات یہ نکلی ہوئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے گیلیکسی میں ستارے قریب بڑھ رہے ہیں، اور یہ نقصان کی علامت ہے کہ ان کا قریب بڑھنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور قرآن کہہ رہا ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، جب سورج پھٹ جائے گا اور تارے ٹکرا جائیں گے، قیامت آ جائے گی، ان کو سب کو ٹکرا دیا جائے گا، تو پوری دنیا میں جو ہوگا اسی کو قیامت کہا گیا ہے۔ یہ سب ساتھ تارے ٹکرا کر کے زمین پر لائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ اڑا دیے جائیں گے، پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑ رہے ہوں گے، جیسے روئی کا پھاہا اڑتا ہے، اس طرح سے پہاڑوں کو اڑایا جا رہا ہوگا۔ عزیزان گرامی، یہ تمام تر معاملات اللہ رب العزت نے سورہ یاسین میں بیان فرمایا، اور پھر قیامت کا منظر، اللہ اکبر، دل دہلا دیتا ہے۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ۔ یہاں پر پورے مجمع میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کہہ دیا جائے یہاں تو سب کی ٹوپیاں ہیں، سب اچھے لباس میں ہیں، بڑے ادب سے بیٹھے ہوئے ہیں، کس کے اندر کیا چھپا ہے کسی کو خبر نہیں، کون عیبدار ہے کون نیکوکار ہے، سب پر پردہ پڑا ہوا ہے، اور اچانک کہہ دیا جائے اے فلاں بن فلاں تو کھڑا ہو جا، اے فلاں بن فلاں تو کھڑا ہو جا اور اس محفل سے الگ ہو جا۔ وہ پوچھے گا کہ اس محفل سے مجھے الگ کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہا جائے گا کہ اب تیرے سارے اندر کے عیوب دکھائے جائیں گے ساری قوم کو، تو مجرمین میں سے ہے۔ اس طرح اہل محشر سب کے سب کھڑے ہوں گے، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے ماں باپ بھائی بہن استاد سارے لوگ ہوں گے۔ اس وقت رب تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم آئے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ ان میں سے۔
فرشتے پکڑ پکڑ کر کے الگ کر دیں گے کہ جو مجرم تھے دنیا میں، جنہوں نے اپنے گناہوں سے رنگ دیا تھا زمین کو، جنہوں نے اپنے اعمال سے اپنے آپ کو تباہ کرنے کی کوشش کی تھی، ان کو الگ کر دیا جائے گا. اور رب تعالیٰ پوچھے گا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے بنی آدم، اے آدم کے بچوں، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ شیطان کی پرستش نہ کرنا، شیطان کے پیچھے نہ چلنا؟ وَأَنِ اعْبُدْ، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کیا میں نے تم کو نہیں بتایا تھا؟ رب تعالیٰ سوال کرے گا. اللہ کا یہ سوال ہے بندوں سے، وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، کیا میں تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ میرا راستہ سیدھا راستہ ہے، میری عبادت کرو؟ اور پھر تم گمراہ ہو گئے. کیا تمہیں عقل نہیں تھی؟ افلم تکونوا تعقلون، تمہیں عقل نہیں تھی؟ اتنا ہی نہیں بلکہ مجرموں کو جب پکارا جائے گا، پوچھا جائے گا کیا بولو گے آپ، ہم کیا بولیں گے کہ اے مولا ہم کچھ نہیں کرتے تھے؟ نہیں. اب آگے دیکھو رب تعالیٰ فرماتا ہے الیوم نختم علی افواہہم، ہم تو آج کے دن تمہارے منہ پر مہر لگا دیں گے. تکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. مولا فرماتا ہے تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، تمہارے پیر گواہی دیں گے کہ تم کیا کیا کرتے تھے. وہ قیامت کا دن کیسا ہوگا جب مالک الملک ذو الجلال والاکرام ہمارے منہ پر مہر لگا کر بند کر دے گا، اور پھر یہ ہمارے اعضاء بولنے لگیں گے.